السلام علیکم، گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سلام۔ عنوان ہے ہمارا پہلے انسان پہلے پیغمبر۔ جو صفحہ نمبر ہم نے اوپن کرنا ہے وہ ہے 34، 35 اور 36۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کی اسلامیات کی بک کا نام کیا ہے؟ سلام۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بک اوپن کرنی ہے، اوپن پیج نمبر 34۔ یہاں پہ آپ کا عنوان لکھا ہوا ہے پہلے انسان پہلے پیغمبر۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انسان کون تھے جو دنیا میں آئے؟ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو پہلے پیغمبر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے انسان بنانے کا ارادہ کیا اور مختلف قسم کے مٹی کو آٹے کی طرح گوندا گیا۔ پھر اس سے انسان کی شکل اور جسم بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی گئی اور اس طرح پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے کہا کہ سارے فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے غرور کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور میں مٹی سے بنے ہوئے شخص کو کیوں سجدہ کروں؟ ابلیس ایک جن تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑے درجے پر فائز تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ لیکن ابلیس نے قیامت تک اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہلانے کے لیے ان کی بہترین ساتھی کے طور پر بی بی ہوا کو پیدا کیا، جو ان کے ساتھ جنت میں رہنے لگی۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ وہ جنت میں لگی ہوئی ایک خاص درخت کا پھل نہ کھائیں اور اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ شیطان نے اپنا بھیس بدل کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اس طرح بہکایا کہ جب وہ اس خاص درخت کا پھل کھائیں گے تو نہ تو وہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی مریں گے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کے باوجود، منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد انہیں اپنے کیے کا احساس ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ جب یہ لوگ زمین پہ آئے تو زمین پہ تب اتنے انسانوں کی آبادی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو زمین پر ایک دوسرے سے دور الگ الگ اتارا، یعنی الگ الگ جگہ پہ اتارا۔ اسی وجہ سے یہ دونوں کئی برس تک ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں معافی مانگنے کی دعا سکھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، پھر انہوں نے وہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جبل رحمت نام کی پہاڑی پر ملے تھے، جو کہ میدان عرفات ہے، جہاں پہ لوگ حج کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ پیج نمبر 36 پہ آپ کو پک نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام، بی بی ہوا اور ان کی اولادیں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی گئی اور لوگ دوسرے علاقوں سے جا کر رہنے لگے۔ اس طرح ہمارے لباس، زبان، طریقہ زندگی اور مذہب وغیرہ میں فرق آتا رہا، لیکن اصل میں ہم ایک ہی ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی اولاد ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سبق پڑھ کے آپ نے کیا سیکھا؟ کہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح لرن ہو گیا ہوگا، سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔